تاریخی اعتبار سے مصائب ہے ہی مختصر ترین، ہاں، لیکن مصائب کے لیے ہجوم شرط نہیں. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مصائب کے لیے گھنٹے کی روایت ہو تو پھر رویا جائے. ہاں، ایک مجتہد اکبر کے گھر مجلس ہو رہی تھی، پڑھنے والا بھی مجتہد، تو انہوں نے فکرہ بولا، داخلت زینب سلام اللہ علیہ علی ابن زیاد، کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل. اتنا کہا، وہ آگے بڑھنے لگے. جو مجتہد مجلس کرا رہا تھا اس نے امامہ اتار کے کہتے ہیں یار رک جا، ہمیں اس جملے کا حق تو ادا کرنا ہے. ابھی الگ کتنا مختصر سا جملہ ہے، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دے کہ علی کی بیٹی مصدر تطہیر، ملکہ طہارت، اور ابن زیاد جیسا شرابی کا دربار. اس لیے میں نے کہا کہ مصائب کے لیے ہجوم شرط نہیں، اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے. کون سا بطول کا بیٹا ایسا ہے جو یا تلوار سے یا زہر سے. اور میں عموماً ایک فکرہ ممبروں سے بھی کہا کرتا ہوں، جو لوگ میری مجالس میں ہوتے ہیں وہ واقف ہیں اس جملے سے. میں کہا کرتا ہوں کہ جس ملعون نے بھی بطول کے جس بیٹے کو زہر دیا ہے اس نے مفت میں لعنت کمائی ہے. مطلب یہ کہ اگر کچھ دن صبر کر لیتے تو بی بی کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر گیا. کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھ کے روتے ہیں، آپ ہم سے سن کے روتے ہیں. بطول کے بیٹے نہ کتاب کے محتاج ہیں نہ روایات کے محتاج ہیں، وہ تو خود عین اللہ ہے. ماضی حال مستقبل سارے زمانے ہتھیلی کی طرح ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے. جی صادق آل محمد کا واقعہ پڑھا ہے میں نے کتابوں میں، خدا واحد کی قسم کلیجہ پانی ہو جاتا ہے. منصور ملعون، جسے منصور دوانگی کے نام سے زمانہ جانتا ہے، اس نے رات کو چوری خفیہ سرکار صادق آل محمد کے گھر میں آگ لگوا دی تھی. گھر جل گیا، اساس البیت سامان جل گیا. دوسرے دن شیعہ اکٹھے ہوئے کہ یار ظالم نے مولا کا گھر جلا دیا، چل کے مولا کو افسوس کریں. جب آگ تو کیا دیکھا، مولا زمین پہ بیٹھے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے اور ہچکیوں سے صادق آل محمد رو رہے ہیں. حیران ہو گئے، حیرت زدہ ہو کر کہتے مولا اللہ مان خیریت ہے، آگ میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مولا تو پھر آپ دنیا پر تو افسوس کرنے والا خاندان ہی نہیں ہے، تو اس طرح یہ بےتاب ہو کے زمین پہ خاک پہ مٹی پہ بیٹھ کر یوں ہچکیوں سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے یار بات اتنی ہے، جب میرا گھر جل رہا تھا نا، میرے پردادار میرے پیچھے میری پناہ لے رہے تھے. مجھے شام غریبہ میں زینب مجھے شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں یاد آ جن کی وہ پناہ لے سکتی تھی، اس پہ غشی تاری تھی. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بطول کے ہر بیٹے کو اپنے غم نے نہیں رلایا، بلکہ علی کی بیٹی کی بے حجابی نے، ملکہ شام کی بے ردائی نے ہمیشہ رلایا ہے. اور منصور رعین نے ہی سرکار کو زہر دلوایا ہے. بس ایک فکرہ کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں، اور وہ فکرہ اپنے مقام پر ایک پوری تاریخ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا
یہ کسی ادادار کی حسرت میں بیان نہیں کر رہا، کسی پڑھنے والے ذاکر کی حسرت بیان نہیں کر رہا، بلکہ حجت خدا کی حسرت بیان کر رہا ہوں۔ زہر ملا ہے سرکار کو، روایتیں 2-3 ہیں، لیکن موثق روایت یہ کھجور میں زہر دیا گیا ہے صادق آل محمد کو۔ اب زہر ہے، اور جتنی نفاست تخلیق میں ہو، جتنی نزاکت بدن میں ہو، تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے۔ اب جب زہر ملے، جس کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا بھی ہے، اس کا کلیجہ بھی کٹتا ہے، اور جب زہر کلیجے میں اترتی ہے تو پھر خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں۔ تو لفظ یہی پڑھا ہے میں نے کہ خون کی پہلی الٹی آنے لگی سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبایا، کوہنیوں کے بل اٹھے، شام کی طرف دیکھا اور ایک حسرت ظاہر کی میرے امام صادق علیہ محمد نے۔ فرماتے لیتنی کانت لی اخت مثل زینب الکبریٰ، کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش میری بھی زینب جیسی بہن ہوتی، وہ تشت لے آتی، تشت میں میری جگر کے ٹکڑے سنبھالتی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ سرکار کے سراہنے سے آواز آیا، میں شام چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو کب سے تیرے سراہنے بیٹھی ہوں، حسن کے لیے تشت لائی تھی، تیرے جگر کے ٹکڑے میں ہاتھوں پہ سنبھالنے کے لیے، تیرے کلیجے کا لہو اپنے بال رنگین کروں گی، اور جا کے اپنی ماں زہرا کو دکھاؤں گی کہ اماں تیرے بعد تیرے بیٹوں سے امت کا یہ سلوک ہو رہا ہے۔